یہ وہ مخلوق ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی ایک ہی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام اسلامی ملک مصر سے تعلق رکھنے والے محمد عیسیٰ داؤد کا ہے۔ یہ مصری صحافی اور محقق اپنی زندگی پر ایک ہی سوال کا جواب تلاش کرتے رہے: کیا واقعی جنات اور جادو کی دنیا حقیقت رکھتی ہے؟ اور اگر جنات کی دنیا موجود ہے تو انسان اس پراسرار دنیا سے کس طرح رابطہ قائم کر سکتے ہیں؟ محمد عیسیٰ داؤد نے اس راز کو سمجھنے کے لیے نہ صرف وسیع تحقیقات کی بلکہ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی تحریر کی۔ ان کتابوں میں انہوں نے جادو، جنات اور خفیہ علوم کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے حیران کن واقعہ وہ تھا جب ایک مسلمان جن نے خود ان سے رابطہ کیا۔ یہ کوئی عام جن نہیں تھا بلکہ ایک مسلمان جن تھا جس نے اپنا نام میرا نام ابن کنجور ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اور جن کے درمیان ایک غیر معمولی مکالمہ شروع ہوا۔ یہ مکالمہ بعد میں ایک مکمل کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی مکالمہ سنائیں گے، محمد عیسیٰ داؤد اور ابن کنجور کے درمیان سوال و جواب، جو جنات کی دنیا کے کئی ایسے راز اشکار کرے گا جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی بسم سوچا اللہ بھی نہیں۔ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ لا الہ الا جدید دور میں محمد عیسیٰ داؤد نے خفیہ علوم کا گہرا مطالعہ کیا اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انسان اور جنات کے درمیان رابطہ ممکن ہے۔ انہوں نے صرف نظریہ پیش نہیں کیا بلکہ خود اس کا عملی تجربہ بھی کیا۔ ان کی مشہور کتاب حوار المعالج جن المسلم یعنی مسلمان جن سے گفتگو اسی تجربے پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں محمد عیسیٰ داؤد نے اپنے روحانی تجربات قلم بند کیے اور بتایا کہ مختلف وظائف اور دعاؤں کے ذریعے انہوں نے جنات تک رسائی حاصل کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس عمل میں کسی بھی قسم کا جادو، تویز یا شیطانی عمل شامل نہیں تھا، بلکہ یہ رابطہ صرف قرآن اور سنت کے پاکیزہ طریقوں کے ذریعے قائم ہوا۔ کتاب کے مطابق طویل محنت اور مسلسل کوشش کے بعد آخرکار ایک جن نے خود محمد عیسیٰ داؤد سے رابطہ کیا۔ داؤد کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس جن کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے تاکہ جنات کے بارے میں انسانوں میں پھیلی ہوئی بہت سی غلط فہمیاں دور کی جا سکے۔ وہ جن خود داؤد کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا: میرا نام ابن کنجور ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ہندوستان میں رہنے والے جنات سے ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا دادا بھی جنات میں سے تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنات پر گرنے والے شہاب ثاقب کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ابن کنجور نے بتایا کہ وہ خود بھی آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ داؤد نے ابن کنجور سے پوچھا: تمہاری عمر کیا ہے؟ ابن کنجور نے جواب دینے سے پہلے کہا: قسم اٹھاؤ کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ داؤد نے قسم کھائی کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تب ابن کنجور نے بتایا کہ اس کی عمر 180 سال ہے۔ جب داؤد نے پوچھا کہ جنات کی عمومی عمر کتنی ہوتی ہے تو ابن کنجور نے بتایا کہ جنات ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ بعض جن 4000 سال، 5000 سال اور بعض کی عمر 7000 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے ایک اور سوال کیا: جنات میں سب سے زیادہ عمر کس کی ہوتی ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا: وہ ابلیس ہے، جو سب سے قدیم بھی ہے اور سب سے زیادہ عمر والا بھی ہے۔ ابن کنجور نے مزید انکشاف کیا کہ جب وہ بچہ تھا تو اس کے والد ایک دن اسے ابلیس سے ملوانے ہی لے گئے تھے۔
وہ لمحہ اس کے لیے ناقابل فراموش تھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے ابلیس کو دیکھا اس کی دل میں خوف کی ایک عجیب لہر دوڑ گئی۔ اس نے بتایا کہ ابلیس نہایت ہی بدصورت تھا، لیکن اس کے پاس اپنی شکل بدلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی ایک لمبی دم تھی اور قد میں وہ بے حد بلند دکھائی دیتا تھا۔ ابن کنجور نے یہ بھی بتایا کہ ابلیس کا ایک بہت بڑا محل ہے جس کے اندر اس کے لاکھوں خادم رہتے ہیں، اور یہ سب کے سب شیاطین میں سے ہیں۔ یہ سن کر داؤد نے تجسس کے ساتھ پوچھا، ابلیس کہاں رہتا ہے؟ ابن کنجور نے سنجیدگی سے جواب دیا، ابلیس کا تخت سمندر کے اوپر ہے جو تمہاری دنیا میں مغرب کی سمت واقع ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مسلمان اس تخت کے قریب سے گزرے تو اسے چاہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تاکہ ابلیس اور اس کا لشکر اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابن کنجور نے مزید بتایا، جنات کے جمع ہونے کی ایک اور جگہ بھی ہے جہاں ٹھنڈا اور گرم پانی آپس میں ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابلیس کی سلطنت بھی اس مقام پر ہے۔ یہ سن کر محمد عیسیٰ داؤد نے اس سے ایک اور اہم سوال کیا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، میں ایک مسلمان ہوں اور کئی زبانوں کو جانتا ہوں، ان میں سے ایک عربی بھی ہے، اس لیے میں تم سے عربی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن سنو، جس طرح تم انسانوں میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم جنات بھی مختلف مذاہب اور فرقے موجود ہیں۔ کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کافر، کچھ انتہا پسند، اور کچھ یہودی بھی ہوتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ ہماری بھی عبادت گاہیں ہیں جہاں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی جن کوشش کرتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے گھروں کے قریب رہیں تاکہ انہیں سہولت حاصل ہو، جبکہ مسلمان جن زیادہ تر مسلمانوں کے گھروں میں قیام کرنا پسند کرتے ہیں۔ پھر محمد عیسیٰ داؤد نے پوچھا، کیا میرے گھر میں بھی کوئی جن ہے؟ ابن کنجور نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، تمہارے گھر میں بھی جن موجود ہیں، وہ تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور کھانے پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی وہ تمہاری کرسیوں پر سو جاتے ہیں، کبھی تمہارے بستر پر آرام کرتے ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری دینی عبادات بھی، بلکہ ان میں سے کئی جنات تو تمہیں فجر کے لیے جگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ابن کنجور نے کہا، تم انسان زمین پر رہتے ہو، لیکن زمین کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہے اور ہم پانی پر حکومت کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے شہر اور بستیاں سمندروں کے اندر آباد ہیں، یہاں تک کہ گہرے سمندروں کی تہہ میں بھی ہماری آبادیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر بھی ہماری سلطنتیں قائم ہیں۔ ہم صحراؤں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ انسانوں سے دور ہماری نسل کے جو جنات صحراؤں میں بستے ہیں انہیں ہم غور کہتے ہیں۔ ہم غاروں میں بھی رہتے ہیں جہاں انسانوں کا قدم نہیں پہنچتا۔ اس طرح پہاڑوں، وادیوں، جنگلوں اور ویرانوں میں بھی ہمارا بسیرا ہے۔ اور ہاں، تم انسانوں کے گھروں کے صحنوں اور کمروں کے کونوں میں بھی ہمارا آنا جانا ہوا ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ایک اور سوال کیا، اس دنیا میں جنات کی تعداد کتنی ہے؟ ابن کنجور نے کہا، اگر تم ہمیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تو تمہیں ہر طرف صرف جنات ہی جنات نظر آتے۔ یہ سن کر داؤد نے فوراً اگلا سوال کیا، تمہاری افزائش نسل کا طریقہ کیا ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، جب ہم جنات کی عمر تقریباً 80 سے 170 سال کے درمیان ہوتی ہے تو ہم مکمل طور پر جوان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جنیوں سے شادی کرتے ہیں۔ جب جن عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو تقریباً 15 مہینے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار میں 7 یا 8 بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بچے قد میں بہت لمبے ہوتے ہیں